بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا تھا ان کے سامنے بیان کیا۔ ورقہ سب کچھ سمجھ گیا اور پکار اٹھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے رب ذوالجلال کی کہ تم خدا کے رسول ہو، اور جو غار میں تمہارے پاس آیا وہ خدا کا فرشتہ جبریل تھا۔ اے کاش میں اس زمانے تک زندہ رہتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے میں سینہ سپر ہوتا۔ ورقہ کی اس گفتگو سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اطمینان ہو گیا اور انہیں یقین کامل ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہو چکے ہیں۔ چنانچہ چند دنوں بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یعنی اے کمبلی اوڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر تشریف لا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وحی کے الفاظ پڑھ کر سنائے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر پڑیں اور عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ کا سر اپنے قدموں سے اٹھایا، گلے سے لگایا، دعائے خیر دی اور اعلان کلمۃ الحق کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد خدیجہ الکبریٰ 24 سال یعنی نزول وحی کے بعد 9 سال زندہ رہیں۔ اس مدت میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کے روح فرسا مصائب کو نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور جانثاری کا حق ادا کر دیا۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے اسلام لانے کے بعد سرور کائنات کے متعلقین میں بھی اسلام کی تڑپ پیدا ہوئی۔ نوجوانوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، بڑوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ ان کے بعد حضرت عثمان بن عفان، زبیر العوام، طلحہ بن عبداللہ، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف بھی حلقہ باگوش اسلام ہو گئے۔ انہیں دیکھ کر صالح فطرت رکھنے والے دوسرے شرفاء عرب بھی آہستہ آہستہ حلقہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اسلام کی وسعت پذیری سے بے حد مسرت حاصل ہوتی تھی اور وہ اپنے غیر مسلم اعضاء و اقارب کے طعن و تشنیع کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو تبلیغ حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو ثابت ہو رہی تھیں۔ انہوں نے اپنا تمام زر و مال اسلام پر نثار کر دیا تھا۔ ان کی دولت یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری، بے قصوں کی دستگیری اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے وقف ہو چکی تھی۔ ادھر کفار قریش نو مسلموں پر طرح طرح کے مظالم ڈھا رہے تھے اور تبلیغ کے حق میں ہر طرح کے روڑے اٹکا رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں انہوں نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی لایانی اور بیہودہ باتوں سے کبیدہ خاطر ہوتے تو خدیجہ الکبریٰ عرض کرتی، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ نہ ہوں، بھلا کوئی ایسا رسول بھی آج تک آیا ہے جس سے لوگوں نے تمسخر نہ کیا ہو۔ جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اس کہنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت دو چند ہو جاتی تھی۔ غرض ایسے پرآشوب زمانے میں خدیجہ الکبریٰ نہ صرف حضور کی ہم خیال اور غم گسار تھیں بلکہ ہر موقع پر اور ہر مصیبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے تیار رہتی تھیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میں جب کفار سے کوئی بات سنتا تھا اور وہ مجھ کو ناگوار معلوم ہوتی تھی تو خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہتا، وہ اس طرح میری ڈھارس بندھاتی تھیں کہ میرے دل کو تسکین ہو جاتی تھی، اور کوئی رنج ایسا نہ تھا جو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی باتوں سے آسان اور ہلکا نہ ہو جاتا تھا۔ عفیف کندی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ زمانہ جاہلیت میں کچھ اشیاء خریدنے کے لیے میں مکہ آیا اور عباس بن عبد المطلب کے پاس ٹھہرا۔ دوسرے دن صبح کے وقت عباس رضی اللہ عنہ کے ہمراہ بازار کی طرف چلا۔ جب کعبہ کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان شخص آیا، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا اور پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوخیز لڑکا آیا جو پہلے ان کی ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک عورت آئی اور وہ بھی ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ ان تینوں نے نماز پڑھی اور چلے گئے۔ میں نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا،
عباس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں انقلاب آنے والا ہے۔ عباس نے کہا ہاں تم جانتے ہو یہ تینوں کون ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ عباس نے کہا یہ جوان اور لڑکا دونوں میرے بھتیجے تھے۔ جوان عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لڑکا ابو طالب بن عبد المطلب کا بیٹا علی رضی اللہ عنہ تھا۔ عورت جس نے دونوں کے پیچھے نماز پڑھی میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ختیجہ بنت خویلد ہے، اور میرے بھتیجے کا دعویٰ ہے کہ اس کا دین الہامی ہے اور وہ ہر کام خدا کے حکم سے کرتا ہے، لیکن ابھی تک ان تینوں کے سوا کوئی اس دین کا پابند میرے علم میں نہیں ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ کی یہ باتیں سن کر میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اے کاش چوتھا میں ہوتا۔ اس واقعہ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کیسے نامساعد حالات میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی یہی ہمدردی، دل سوزی اور جان نثاری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ جب تک وہ زندہ رہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں اولاد کی پرورش نہایت حسن خوبی سے کر رہی تھیں، وہاں امور خانہ داری کو بھی نہایت سلوکی سے نبھاتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تعریف خدیجۃ الکبریٰ کی کیا کرتے تھے اور کسی بیوی کی کبھی نہ کی۔ بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعد جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ہمیشہ اس کی تائید و تصدیق کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عورتیں دنیا کی تمام عورتوں سے افضل ہیں، مریم بنت عمران، آسیہ زوجہ فرعون، ختیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خط کھینچے اور فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا 4 عورتیں جنت کی تمام عورتوں سے بہتر ہیں، اول ختیجہ بنت خویلد، دوم فاطمہ بنت محمد، سوم مریم بنت عمران، چہارم آسیہ زوجہ فرعون۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے دینی فراست بھی کمال درجہ کی عطا کی تھی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے اور کہا کہ اللہ خدیجہ پر سلام بھیجتا ہے۔ ہجرت کے 3 سال بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی طبیعت ناساز ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج معالجہ میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھا، لیکن موت کا کوئی علاج نہیں۔ 20 رمضان المبارک کو 3 سال قبل ہجرت 65 برس کی عمر میں اسلام کی خاتون اول نے سفر آخرت فرمایا اور مکہ کے قبرستان ہجون میں دفن کی گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کا بے پناہ صدمہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ملول رہنے لگے، جہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہو گیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ جب کوئی قربانی کرتے تو پہلے جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو گوشت بھیجتے اور بعد میں کسی اور کو دیتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کوئی رشتہ دار جب کبھی آپ کے پاس آتا تو اس کی بے حد خاطر و مدارت فرمایا کرتے۔ رحلت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد مدت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف نہ لے جاتے جب تک خدیجہ کی اچھی طرح تعریف نہ کر لیتے۔ اسی طرح جب گھر تشریف لاتے تو ان کا ذکر کر کے بہت کچھ تعریف فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول خدیجۃ الکبریٰ کی تعریف کرنی شروع کی تو مجھے رشک آیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک بڑھیا عورت تھی، خدا نے ان کے بعد آپ کو ان سے بہتر بیوی عنایت کی ہے۔ یہ سن کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا خدا کی قسم مجھے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اچھی بیوی نہیں ملی۔ وہ ایمان لائیں جب سب لوگ کافر تھے، اس نے میری تصدیق کی۔ جب سب نے مجھے جھٹلایا، اس نے اپنا زر و مال بیچ کر مجھ پر قربان کر دیا۔ جب دوسروں نے مجھے محروم رکھا اور اللہ نے اس کے بدن سے مجھے اولاد دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ڈر گئی اور اس روز سے عہد کر لیا کہ آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی خدیجۃ الکبریٰ کو ایسا ویسا نہیں کہوں گی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بدن سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 لڑکے اور لڑکیاں دیں۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے جو 4 برس کی عمر میں انتقال کر گئے، پھر زینب رضی اللہ عنہا، ان کے بعد عبداللہ بن رقیہ،
پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ الزہرا پیدا ہوئیں۔ حضرت عبداللہ نے 2 سال کی عمر میں رحلت کی۔ جناب ختیجہ نے اپنے بچوں کی تربیت نہایت محبت و شفقت سے کی۔